وہ مسکراتے اسٹیج تک آئے تھے جہاں اسٹیج پر علی میرون شیروانی میں بہت خوبرو لگ رہا تھا اور اجالا میرون اور اورنج کلر کمبینیشن کے برائڈل لہنگے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اجالا نے اسے دیکھا جو پنک اور فیروزی پری بنی ہلکے میک اپ کے ساتھ غضب ڈال رہی تھی اور اب تو گھنے چمکدار براؤن بال کمر کے نیچے تک جھول رہے تھے۔ اجالا نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی اور ہادی علی کے پاس بیٹھ گیا۔ ہادی نے کن اکھیوں سے اجالا کی جانب دیکھا جس نے جانے کیوں پھر 3 ماہ سے اس سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا، اس کی سمجھ سے تو بالا تر تھا۔ فوزیہ بیگم نے لویزا کو کسی کام سے بلایا تھا تب ہادی نے اجالا کو مخاطب کیا تھا۔ اب آپ کی کیا ناراضگی ہے بھابھی مجھ سے، جو پھر کافی عرصے سے آپ نے سیدھے منہ بات نہیں کی مجھ سے؟ ذرا واضح کریں گی تاکہ میں اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ سکوں۔ ہادی نے اپنی الجھن دور کرنا چاہی۔ واقعی بجا فرمایا آپ نے رانا میر ہادی، معافی غلطی کی ہوتی ہے، جان بوجھ کر کیے گناہوں کی نہیں۔ اور لویزا کو پانے کے لیے آپ کیا کیا گناہ کر چکے ہیں وہ آپ خود بہتر اور اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اجالا نے سنجیدگی سے کہا تو میر ہادی نے پہلو بدلا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ بھی سنجیدگی سے بولا۔ کیا کیا؟ ویری گڈ۔ شاید آپ بھول گئے مگر چلے اب پوچھ ہی رہے ہیں تو چند مثالیں دے ہی دیتی ہوں۔ آپ نے ظفر بھائی اور ان کی مدر کو پولیس کے ذریعے یہ تاثر دیا کہ لویزا نہیں رہی، وہ دانت پیس کر بولی تو ہادی کے چہرے کا رنگ اڑا تھا جبکہ علی شاکر سا ہادی کو دیکھے گیا۔ آپ نے اس کی میڈیسنز چینج کر دی تاکہ اس کی یادداشت کبھی واپس ہی نہ آئے۔ اب وہ میڈیسنز کے نام پہ صرف وٹامنز لے رہی ہیں، دیکھا ہے میں نے، اور اس بات پر پریشان اور اداس ہو جاتی ہیں کہ میڈیسنز لینے کے باوجود اس کی یادداشت واپس کیوں نہیں آ رہی۔ ایم آئی رائٹ وڈیرا جی؟ اجالا کا آنکھیں نم ہو چکی تھی جبکہ میر ہادی کی رگیں تن چکی تھی اور علی تو شاکڈ اسٹیٹ سے باہر ہی نہیں آیا تھا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں یہ میں نے کیوں اور کس لیے کیا۔ اگر اس رشتے دار اس سے ملتے تو شاید اس کو پرانی باتیں یاد آتی اور اس وقت وہ مزید صدمے برداشت کرنے کی کنڈیشن میں ہرگز نہیں تھی۔ اور رہی بات میڈیسنز کی تو ہاں، ہوں میں سیلفش، کیونکہ وہ اور اس کی محبت میری لائف لائن ہے۔ میں ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں جینا چاہتا، جانتا ہوں اس کی یادیں ہمیں برباد کر دیں گی، تو جو یادیں ماضی عذاب ہو وہ حفظہ چھن جانا ہی بہتر ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کس قدر اذیت محسوس کرتا ہوں، کبھی کبھی ہر پل ہر لمحہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اسے سب یاد نہ آ جائے، اور اس سے آگے تو سوچ بھی نہیں پاتا۔ رانا میر ہادی کے لفظ لفظ میں ایک کرب درد اور اذیت تھی۔ آنکھیں تو اس کی بھی لال انگارہ اور نم ہو چکی تھی۔ یہ موضوع چل نکلا تو دھڑکتے دل کے دھڑکے پھر سر اٹھانے لگے تھے۔ تبھی وہ پھر اسٹیج پر آئی تھی اور ان کو اتنا سنجیدہ دیکھ حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا ہوا؟ یہ سب کے منہ پر 12 کیوں بج گئے؟ وہ ہادی کی جانب متوجہ ہوئی تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ حیران ہوئی تھی۔ ہادی کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں، بس تم ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میر ہادی نے اس کا ہاتھ تھام کر اجالا کی جانب دیکھتے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا تھا۔ اجالا نے لویزا کو مسکرا کر دکھایا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تب دودھ پلائی کی رسم لویزا نے ادا کی تھی۔ وہ خوب چہچہاتی رہی۔ میر ہادی دلہے کا دوست بنا اسے دو بدو جواب دے رہا تھا۔ مجھے تو 50,000 ہی چاہیے، تو مطلب چاہیے؟ کنجوسو اب کر دو پاکٹس ہلکی، وہ تنگ آ کر بولی تو سب قہقہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ 50,000 کے بدلے پھر کچھ اور بھی اسپیشل چاہیے ہوگا مجھے آپ سے۔
دولہے کی سالی صاحبہ میر ہادی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بخلا ہی گئی، مگر اس کی یہ گوہر افشانی وہاں موجود سب لوگ سن چکے تھے۔ تبھی زوردار قسم کی ہوٹنگ ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر شرم سے دوہری ہوتی واک آؤٹ کرنے والی تھی، جب میر ہادی نے شرافت سے اسے نوٹ نکال کر دیے۔ اسی ہلے گلے میں کھانا کھایا گیا۔ رخصتی کے وقت اجالا خوب سارا روئی تھی، کیونکہ اب اسے اپنی نئی زندگی شروع کرنے اپنے نئے گھر جانا تھا۔ میر ہادی ہی انہیں ان کے نیو گھر تک گاڑی ڈرائیو کر کے چھوڑنے آیا تھا۔ موسم کافی خراب ہو گیا تھا۔ اچانک آندھی طوفان آنے کا اندیشہ تھا۔ لویزا کو افضل گھر واپس لے گیا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو ہادی نے اتر کر اجالا کی جانب کا دروازہ کھولا۔ اجالا نے اس کی جانب دیکھا۔ میں دعا کروں گی کہ اب اس کی یادداشت کبھی واپس نہ آئے اور وہ آپ کے ساتھ یوں ہی بے تحاشا خوش رہے۔ بددعائیں بھی تو میرا پیچھا یوں ہی کرتی ہوں گی۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا، نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے یہ۔ آپ کی ذات ذات سے جڑی ہے جو مجھے بہت عزیز ہے، اسی لیے میں نے کبھی آپ کو کوئی بد دعا نہیں دی، الٹا دعائیں مانگتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں۔ اجالا نے اسے روٹھے پن سے گھورا تو اب کی بار وہ کھل کر مسکرایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو، وہ جانے لگا۔ جب عالی نے اسے پکارا، کچھ دیر رک جاؤ، موسم دیکھو کتنا خراب ہو رہا ہے۔ عالی کے شوشے پر میر ہادی نے آئیبرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو، مطلب ریئلی؟ کیسے جاؤ گے یار؟ عالی جھنجھلایا۔ تبھی باہر کیب رکنے کی آواز آئی۔ میر ہادی کندھے اچکاتا مسکراتا باہر جا چکا تھا۔ وہ بھی دونوں ہنستے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ وہ گھر واپس آیا تو اچھی خاصی طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی۔ کیب سے اتر کر اندر تک آتے آتے وہ اچھا خاصا بھیگ چکا تھا۔ شٹ! میر ہادی جھنجھلایا۔ لاؤنج سے گزر کر اپنے روم تک آیا۔ روم میں مسکراتا داخل ہوا تو مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی، کیونکہ روم خالی تھا۔ اف، بولا بھی تھا کہ میرے آنے تک چینج مت کرنا۔ اس نے ڈریسنگ کے دروازے کو ناراضگی سے گھورا اور اپنا بھیگا کوٹ اور شرٹ اتاری۔ 5 منٹ، 10 منٹ اور بنا کر ڈریسنگ کی جانب بڑھا، مگر وہ بھی خالی تھا۔ دوڑ کر واش روم تک گیا، مگر وہ بھی خالی۔ میر ہادی کا سر چکرایا تھا۔ لویزا! اس نے زور سے پکارا۔ ایک طوفان گھر کے باہر تھا اور ایک اب میر ہادی کے دل میں اٹھ چکا تھا۔ بھاگ کر باہر لاؤنج میں آیا تھا۔ ہلکے ہلکے اس کی دی گئی پائل کے گھنگرو کی آواز باہر پچھلے لان سے آئی، وہ جو اتنے دن سے بارش کے لیے مچل رہی تھی۔ آج میر ہادی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موسلا دھار بارش میں بھیگنے کا شوق پورا کر رہی تھی، اوپر سے دوپہر سے شدید قسم کے، جس سے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ جب بارش شروع ہوئی تو وہ چپکے سے پچھلے لان میں نکل آئی تھی۔ میر ہادی پچھلی جانب کا دروازہ کھول کر باہر برآمدے میں آیا تھا۔ میکس برآمدے کی ہی اوٹ میں کھڑا ہو کر بھونک کر اپنی خفگی ظاہر کر رہا تھا اور دم ہلا ہلا کر اسے اندر آنے کا بول رہا تھا، مگر وہ تو کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ ہاتھ پھیلا کر برآمدے کی جانب پیٹھ کیے آنکھیں بند کر آسمان کی جانب چہرہ اٹھائے کھڑی تھی۔ اسکارف سے بے نیاز لباس گیلا ہو کر بدن سے چپکا ہوا تھا۔ گیلے بال کمر پر چپکے ہوئے ہوا سے لہرا رہے تھے اور اب وہ ٹھنڈ سے کپکپا بھی رہی تھی۔ میر ہادی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ وہ دبے قدموں برآمدے سے اتر کر اس کی جانب بڑھا۔ نو میکس، جتنا مرضی بولو، میں اندر نہیں آؤں گی۔ تم نے باہر آنا ہے تو آ جاؤ۔ میکس پل بھر کو خاموش ہوا تھا۔ ہادی اب اس کی پشت کے قریب کھڑا تھا۔ اب پیچھے جانی پہچانی آہٹ پا کر لویزا کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، اور جان تو تب نکلی جب اس کے دیکھتے ہاتھ کمر کے گرد لپیٹتے محسوس ہوئے۔ اس گستاخی کا مطلب؟ کان میں سڑسڑاتی سرگوشی نے لویزا کی سانس اٹکائی تھی۔ ایک جھٹکے سے لویزا کی کمر اس کے
دہکتے سینے سے ٹکرائی تھی۔ پچھلی گردن پر جب اس کے سفر کرتے اور بارش کی بوندیں چنتے ہونٹ محسوس ہوئے تو لویزا نے زور سے آنکھیں بند کی تھی۔ اب تو میکس بھی ان دونوں کو دیکھ سکون سے ایک سائیڈ ہو کر بیٹھ گیا، جیسے جانتا ہو کیا فکر کی کوئی بات نہیں۔ میر ہادی نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ کمر پر گرفت مضبوط تھی۔ لویزا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ وہ ٹھنڈ سے لرزنے لگی تھی۔ میر ہادی کی نگاہیں بھٹک رہی تھیں اور لویزا کے لیے زندگی کا سب سے مشکل کام اب اس کی لبکتی آنکھوں میں دیکھنا اور ان میں لکھے پیغام کو سمجھنا تھا۔ کیوں بھیگ رہی ہو؟ بیمار ہو گئی تو؟ وہ ہادی گرمی لگ رہی تھی تو اس کا دل کیا کہیں چھپ جانے، جا کر کمر سے ہلاتے اس کے ہاتھ اسے تپش پہنچا رہے تھے۔ اور اب کام کیوں رہی ہو؟ سنجیدگی سے سوال پوچھا گیا۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی نے ماتھے سے گردن تک کا سفر طے کیا تو لویزا کی جان ہوا ہوئی۔ اب سردی لگ رہی ہے، وہ رہانسی ہوئی، مگر مجھے تو بارش کے قطرے نہیں، پٹرول کے چھینٹے محسوس ہو رہے ہیں جنہیں آگ دکھائی گئی ہو۔ بہکا سا لہجہ تھا میر ہادی کا۔ اس کی گردن سے گیلے بال پیچھے کر پھر بارش کے قطرے اپنے لبوں سے چنے۔ ہادی، مجھے اندر جانا ہے۔ وہ رونے والی ہوئی۔ یو نو وٹ ایلو جان، ایک طوفان تو اپنے وجود پر جھیل چکی ہو، مگر اب سامنے کھڑے اس طوفان کو جھیلنا ہے تمہیں۔ نو، وہ چلائی اور اسے پیچھے ہٹانا چاہا۔ یس، وہ مدہوش ہوا۔ اس طوفان کو کسی نے دعوت دی کہ باہر آئے؟ وہ جھنجھلائی۔ تم خود الجھی ہو، اب جھیلنا تو پڑے گا میری جان۔ اس عشق نے جو میرے سینے میں آگ بھڑکائی ہوئی ہے وہ میں آج تمہارے وجود میں منتقل کر دوں گا۔ دھیمے، بھاری، گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے کندھوں سے اوپر سرکائی ہوا کا ایک سیخ وسطی جھونکا جسم سے ٹکرایا تو لویزا مزید اس کے سینے میں سمائی۔ میر ہادی نے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوما۔ ہادی، وہ دیکھ رہا ہے۔ لویزا کی جان فنا ہوئی تھی۔ کون؟ ہادی چونکا۔ میکس۔ وہ بے حال ہوئی۔ میر ہادی اس کی اس بے تکی بات پر مسکرایا۔ جانتا جو تھا وہ اس کا دھیان بھٹکانے کو چھوٹی سی اسٹوپڈ سی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ بول تو نہیں رہا نا؟ اسے بھی معلوم ہے کہ پاکیزہ بندھن میں بندھے محبت کرنے والے دو پیاسے دل مل رہے ہیں، یہاں تو نور برس رہا ہے۔ اسے کیا اعتراض ہوگا؟ ملاوٹ ہے تیرے عشق میں، عطر و شراب سی۔ کبھی مہک جاتا ہوں، کبھی بہک جاتا ہوں۔ اس کے کانپتے نیلے پڑتے ہونٹوں پر نگاہ اٹھی تو میر ہادی مچل ہی گیا۔ نگاہیں تو بار بار بھٹک رہی تھی، بہک رہی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ محبت کا جام شدت سے پینے لگا۔ پہلے بھی اس کے پیار میں جنون اور دیوانگی ہوتی تھی، مگر آج تو بارش نے جیسے بے چین دلوں میں آگ ہی بھڑکا دی تھی۔ تبھی لویزا کے نازک لب پر کٹ آیا تو وہ مچل ہی گئی۔ میر ہادی نرمی سے پیچھے ہٹا تھا۔ ہادی، وہ گہری سانس بھرتی بس اتنا ہی بول پائی، آئی لو یو سو مچ لویزا۔ لویزا کا مہکتا بھیگا وجود باہوں میں بھرا۔ اس کے تیور دیکھ آج لویزا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ گھبرا کر اس کی گردن میں منہ دیا، وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اندر آ کر اسے نیچے اتارا۔ ہادی، یس ہادی کی جان۔ میر ہادی نے اسے خود میں سمیٹا۔ آپ بہت پاگل ہیں۔ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اس کی کسرتی چوڑے سینے میں منہ دیا۔ تم نے ہی کیا ہے میری جان۔ اب مجھ سے گلہ کیا؟ وہ بھی گمبھیر لہجے میں بولتا اس کی قربت میں ڈوب گیا۔ بھیگی سی اس مہکتی برستی رات میں میر ہادی نے اس کے وجود پر آج پھر اپنے جنون کی داستان لکھی تھی۔ وہ بس ارادہ ہی کرتی رہ گئی، مگر وہ میر حویلی جو اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی، چاہ کر بھی یہاں سے واپس میر حویلی نہیں جا پائی تھی۔ دل پر ایک وحشت سی طاری تھی۔ اب بھی رات کا گہرا سناٹا طاری تھا۔ بس آسمان گرج چمک کر آج برسا تھا، اور ایسا برسا تھا کہ اپنے ساتھ بختور کو بھی پگھلا کر برسا ڈالا تھا۔ تمام جذبات، احساسات انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تو نہ رسائی کا دکھ، بے وفائی کا عذاب، خالی پن کا روح کو چھلنی کرتا کرب آج وہ شمار کرنے بیٹھی۔
تو پتہ چلا اس کے دامن کے حصے میں تو خساروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے تو کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، مگر حلق میں پھندا سا لگ کر جب سانس لینا بھی دو بر ہو گیا تو بلکونی کا دروازہ کھول کر باہر بلکونی میں چلی آئی۔ بارش کی تیز ایک ہی بوچھار نے اسے بھگو دیا تھا۔ وہیں فرش پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ دیے اپنے قیمتی موتیس لیے مہر کے لیے رائگاں کرتی رہی تھی۔ جب یوں محسوس ہوا کہ کسی کی گہری نگاہوں کے حصار میں ہے، چونک کر سر اٹھایا تو وہ سامنے ہی بلکونی کی ریلنگ پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ واپس گھٹنوں میں منہ دے گی اور دوبارہ رونے کے شغل فرمانے لگی۔ وہ دھیمے سے چلتا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ میری بربادی کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ وہ بھیگی آواز میں پھنکاری۔ فی الحال تو اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا ہوں، افراسیاب سنجیدگی سے بولا۔ دفع ہو جاؤ، وہ گڑائی۔ کاش ہو سکتا ٹھنڈی آہ بھری گئی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، جلے دل سے وہ کرلائی۔ ابھی تک تمہیں تمہارے حال پر ہی چھوڑ کر دیکھا تھا، کیا ہوا، ہو گئی نا بے حال؟ اب نہیں چھوڑنے والا، وہ مہم سا اپنے ارادے بتانے لگا۔ مر جاؤ افراسیاب، وہ پھنکاری۔ اسی دن مر گیا تھا جس دن تم نے مجھے چھوڑ کر اس کا انتخاب کیا۔ وہ پھر شکوہ کر بیٹھا۔ مشورہ تو مانگا تھا کمینے انسان، وہ دانت پیس کر گڑائی۔ اوہ اچھا ہوا نہیں دیا، دیکھو نتیجہ توقع کے برخلاف نکلا ہے، تو اب تم سارا الزام میرے مشورے کے سر لگا دیتی۔ وہ اطمینان سے بولا۔ مجھے منع کر دیتے، بختیور نے شکوہ کیا تھا، بھول گئی؟ جواب شکوہ آیا۔ تھپڑ لگا دیتے، مشورہ دیا گیا، اب لگاؤں، شاید ہوش آ جائے۔ وہ دانتوں تلے لب دبا کر بولا۔ دونوں بھیگ رہے تھے، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ اس کی بات پر بختیور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم تھپڑ مارو گے مجھے؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ موقع تو دیتی، کبھی گلاب کی پنکھڑی سے بھی تکلیف نہ پہنچنے دیتا، کانٹے تو دور کی بات ہیں، وہ دھیمے گمبھیر لہجے میں بولا تو بختیور پھر موم بن کر پگھلی۔ اس کے کندھے پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ پھر تو تمہیں مجھ پر ترس آتا ہوگا کہ میں نے اپنا دامن کانٹوں سے بھر لیا، وہ رونے کے دوران اٹک اٹک کر بولی۔ افراسیاب نے اس کے ٹھنڈے یخ بستہ ہاتھ پر اپنا پرتپش ہاتھ رکھا۔ نہیں، ترس نہیں آتا، اب بھی پیار ہی آتا ہے، وہ سکون سے بولا، مگر ادھر بختیور کے پیروں نیچے سے زمین ضرور کھینچی تھی۔ اب اسے اپنی بے اختیاری کا بھی احساس ہو چلا تھا، تبھی جھٹکے سے اٹھ کر خود کو کمرے میں بند کیا تھا اور پھر بے تحاشا رو دی تھی۔ وہ ڈھیٹ بنا وہیں بیٹھا رہا تھا۔ نام ہونٹوں پہ تیرا آئے تو راحت سی ملے تو تسلی ہے، دلاسا ہے، دوا ہے، کیا ہے؟ وہ گھوم پھر کر اپنا نیا گھر دیکھ رہی تھی اور علی اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ باہر طوفانی بارش تھی اور مسز اجالا الیان کو دنیا میں اگر کوئی چیز ڈرا سکتی تھی تو یہی طوفانی کڑکتی گرجتی بجلی کی آواز ہی تھی۔ یہ کیا، یہ طوفان بھی آج ہی آنا تھا؟ وہ دلہن بنی پور پور اس کے لیے سبھی لاؤنج کے صوفے پر گرنے والے انداز میں اس کے سامنے بیٹھی۔ ہاں، کیونکہ یہ طوفان جو آج آنا تھا میری لائف میں، علی بے حد شرارت سے کہتا اس کی جانب اشارہ کر گیا۔ وٹ علی، بہت بدتمیز ہیں آپ، میں بالکل بات نہیں کروں گی آپ سے، وہ کشن اس کی جانب پھینکتی چلائی۔ ایز یو وش، کیونکہ آج میرا زیادہ بات کرنے کا موڈ ہے بھی نہیں، وہ بکے سے لہجے میں کہتا اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھا تو اجالا اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر گھبرائی۔ علی باز آئیں، وہ جھلائی۔ مجھے سنائی دیا، علی پاس آئیں، اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیا۔ اب مجھے ڈرا رہے ہیں، وہ گھبرائی، اور تم مجھے بہکا رہی ہو، خمار آلود لہجہ تھا، گال پر محبت کی مہر ثبت کی تو اجالا کے ہوش اڑ گئے۔ مجھے چینج کرنا ہے، وہ اٹھی۔ علی گہرا مسکرایا، کیونکہ اگلے پل میں جانتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ تبھی بجلی زوردار طریقے سے کڑکی تھی۔
کہ اس نے انہیں پیروں واپس آ کر اس کے سینے میں پناہ لی تھی۔ وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا تو اجالا نے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ وہ رونی شکل بنا کر بولی۔ نو پلان بنا رہا ہوں کہ تمہیں اپنی محبت کے شکنجے میں کس طرح پھانسوں۔ وہ اس کی پتلی ہوئی حالت سے محظوظ ہو کر بولا۔ اجالا ہنوز اس کی گود میں برجمان تھی۔ اب اٹھو بھی، میری گود گھس جائے گی، پھر اپنے بچے کیسے پالوں گا؟ علی کے شوشے پر وہ کھجل سی ہوتی اٹھنے لگی۔ جب ایک مرتبہ پھر وہ بجلی کی زور دڑکن کی آواز پر اس کے سینے میں منہ دے گئی۔ گلے لیے ہیں وہ بجلی کے ڈر سے الہی یہ گھٹا 2 دن۔ تو برسا۔ وہ اس کے گرد باہوں کا مضبوط گھیرا تنگ کرتا گمبھیر سرگوشی میں اس کے بالوں میں منہ دیے بولا۔ تو اجالا کی روح فنا ہوئی۔ علی پلیز میرے ساتھ روم میں چلیں۔ وہ روحان سی ہوئی۔ دیکھ لو، خود پھولوں کی سیج پر بلا رہی ہو اس معصوم سے بچے کو۔ وہ کھڑا ہوتا آنکھیں پٹ پٹاتا اسے بازوؤں میں بھرتے بولا۔ جی جی بالکل، آپ کی معصومیت تو لاہور کی سڑکوں پر بہہ رہی ہے۔ وہ خفیف سا طنز جھڑکے مگر جو ہی علی نے روم میں قدم رکھا، وہ روم کا اتنا فض و خزاں ماحول دیکھ کر بری طرح گھبرائی تھی۔ چلتی زبان کو بریک لگی۔ علی آج آپ اپنے پٹانے کا یہ گھبراہٹ بھرا روپ دیکھ بار بار محظوظ ہو رہا تھا۔ اندر لا کر اسے بیڈ پر اتارا وہ خود میں سمٹی۔ علی کی جانب سے رونمائی میں اسے ایک پینڈنٹ گفٹ دیا گیا جسے دیکھ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ جب علی نے اسے خود میں سمیٹا، وہ بوکھلائی مگر آج اس کی آہنی گرفت سے نکل پانا ناممکن تھا۔ وہ جو فجر کی نماز ادا کر کے سویا تھا، فون کی مسلسل چنگھاڑتی بیل سے میر ہادی اپنی نیند سے دن کے 11 بجے جھنجھلا کر بیدار ہوا تھا۔ کچھ اپنے پہلو میں دیکھا تو خالی بیڈ منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کی اپنے پاس غیر موجودگی محسوس کر کے وہ ہمیشہ کی طرح بری طرح کوفت سے مبتلا ہوا تھا۔ ایلو میری جان! با آواز بلند اسے بلا کر پکارا۔ دا سے بلا کر پکارا، تبھی فون پھر چنگھاڑ اٹھا۔ اف، کیا مصیبت ہے! نمبر دیکھا تو چونکا۔ دادا سائیں کا تھا۔ اس نے فون یس کر کے ایئر پوڈز کان میں لگایا۔ جی دادا سائیں! اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے مصروف سا انداز تھا۔ پنچایت میں ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے اور زمینوں کو لے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ فوراً حویلی پہنچو۔ لہجہ تحکم بھرا تھا۔ آج اس دن کی بات کے بعد، بلکہ اتنے دنوں کی ناراضگی کے بعد انہوں نے خود سے فون کیا تھا۔ لہجے میں پہلے کی طرح مان بھری دھونس تھی۔ انکار کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں۔ جی دادا سائیں، پہنچ جاؤں گا 3 بجے تک، دل پر پتھر رکھ کر کہا، جبکہ اس نے دور جانے کا تصور بھی سہانے روح ہی تھا۔ ٹھیک پہنچ جانا، میں شام 5 بجے کا وقت دے رہا ہوں پنچایتوں کو۔ ٹھیک ہے، دے دیں، پہنچ جاؤں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ فون بند ہو گیا۔ اب اس کی متلاشی نگاہیں اس دشمن جاں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا۔ روم، لاؤنج، کچن میں وہ کہیں نہیں تھی۔ البتہ باہر سے میکس کے بھونکنے کی غیر معمولی آواز سے وہ سمجھ گیا کہ میڈم لون میں ہیں۔ لیزا کی آنکھ ہادی سے کافی دیر پہلے کھلی تھی۔ وہ مغرور سا شہزادہ گہری نیند میں تھا۔ وہ اس کے تیکھے اور مغرور سے نقش کو بے اختیاری میں دیکھے گی۔ اپنی قسمت پر رشک آتا تھا۔ جو اس قدر محبت کرنے والا خوبرو مرد اس کی قسمت میں لکھا دیا گیا۔ رات کی اس کی کارگزاریاں یاد آئیں تو کانوں تک پھر سرخ ہو گئی۔ کیوں ناشتہ بنایا جائے؟ بالوں کا جوڑا بناتی وہ بستر سے اٹھی۔ بڑے دنوں سے طبیعت بوجھل سی تھی۔ اب بھی اٹھی تو بہت بری طرح سر چکرایا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اگنور کرتی باہر نکلی اور کچن میں جانے سے پہلے لون میں گئی۔ میکس کسی کے انتظار میں تھا۔ اسے دیکھ انتہائی محبت سے دم ہلانے لگا۔ لویزا نے اسے ڈوگ فوڈ دیا۔ وہ کچن میں آئی، ناشتے کے لیے سامان نکالا تو دیکھا کچن میں چائے کی پتی نہیں ہے۔ چونکہ تمام راشن اوپر اسٹور روم میں رکھا جاتا تھا، سو وہ خود ہی لاج کے اوپر ڈبل اسٹوری پر بنے اسٹور روم آئی تھی۔
میکس بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ ابھی اس نے اسٹور روم میں قدم ہی رکھا تھا جب آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور وہ چکرا کے نیچے گرتی چلے گئی۔ چند پل لگے تھے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر بے سدھ ہوتے۔ میکس اس کے پاؤں میں لوٹنے لگا، پھر بری طرح بھونکنے لگا جیسے اسے اٹھانا چاہتا ہو، پھر اس کا اسکارف کھینچا۔ جب وہ نہیں اٹھی تو نیچے بھاگا تھا۔ میر ہادی لون میں آیا تو سامنے ہی میکس اوپر کی جانب دیکھ کر بری طرح بول رہا تھا۔ لون میں بھی وہ کہیں نہیں دکھائی دی تو ہادی اب سچ میں پریشان ہوا تھا۔ پھر میکس کے قریب آیا۔ میکس اس کا ٹراؤزر اپنے منہ میں دبوچ کر کھینچنے لگا۔ میر ہادی کو کچھ غیر معمولی لگا تو میکس کے پیچھے کھینچتا چلا آیا۔ اب وہ پچھلی جانب بنی اوپر کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کر کے بری طرح بھونک رہا تھا۔ "ہے واٹ ہینڈ ٹو یو میکس، پریشان مت کرو، تمہاری مالکن ہی بہت ہے یہ کام سر انجام دینے کے لیے"۔ ہادی چلایا۔ لیزا شاید اسٹڈی میں اسے تنگ کرنے چھپی ہو اور میکس اسے جانے کیوں تنگ کر رہا تھا۔ وہ واپس جانے لگا جب میکس کے بھونکنے میں شدت آئی اور وہ اوپر بھاگ گیا۔ ابھی ہادی چند قدم ہی آگے گیا تھا جب میکس اس کے پھر پاؤں میں آیا، مگر اب کی بار اس کے منہ میں لیزا کا اسکارف تھا۔ پھر چند پل لگے تھے اسے میکس کا اشارہ سمجھتے۔ وہ واپس مڑ کر دو دو تین تین سیڑھیاں اکٹھی پھیلانگتا اوپر کی جانب بھاگا۔ "لیزا"، وہ دھاڑا۔ اب میکس اسٹور روم کی جانب گیا تو وہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ اگلا منظر دیکھ میر ہادی کی جان لبوں پر آئی تھی۔ "لیزا میری جان"، وہ پاگل بنا اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا جو زمین پر بے سدھ پڑی تھی۔ لیزا اس کا سر اپنی گود میں رکھ چہرہ آہستگی سے تھپتھپایا۔ جان لبوں پر آنا کسے بولتے ہیں میر ہادی کو آج پتہ چلا۔ ہادی نے اسے بازوؤں میں بھرا اور نیچے آیا۔ "افضل"، اس کی دھاڑ پورے لون میں گونجی تھی۔ جب افضل گھبرایا ہوا سا سامنے آیا، "جی چھوٹے سائیں، کسی ڈاکٹر کو لاؤ فوراً"، ہادی نے بے چینی سے کہا۔ تو افضل انہی قدموں واپس چلا گیا۔ روم میں لا کر اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ میکس بھی اس کے پیچھے ہی روم میں آیا تھا۔ ہادی نے لیزا کی نبض چیک کی جو کہ بالکل نارمل تھی۔ میر ہادی نے پاس پڑے جگ میں سے پانی لے کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ وہ کسمسائی اور ہوش میں تو آ گئی تھی مگر ابھی بھی سر بری طرح چکرایا۔ کس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کیونکہ معاملہ رانا میر ہادی کا تھا تو اگلے 10 منٹ میں ڈاکٹر ثمینہ اس کے روم میں کھڑی تھی۔ "آپ پلیز باہر تشریف لے جائیں، میں تفصیلی چیک اپ کر لوں"، ڈاکٹر نے اس کی اڑی رنگت دیکھتے کہا تو میر ہادی میکس کو لیے باہر آ گیا۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر مسکراتی باہر آئی تھی۔ میر ہادی کو حیرت ہوئی۔ "کیا ہوا اسے ڈاکٹر، سب ٹھیک تو ہے نا"، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ "یس، ایکچولی شی از پریگننٹ"، مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کہتی، "اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنا گئی تھی"۔ میں نے ڈیٹیلز پوچھی ہیں۔ "آئی تھنک 2 months پریگننٹ ہیں آپ کی مسز، بٹ بہت ہی ویک ہیں اور مجھے خون کی بھی بہت کمی لگ رہی ہے۔ آپ پہلی فرصت میں کلینک لائیے گا انہیں"۔ "شیور ڈاکٹر"، میر ہادی سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے افضل کا چہرہ بھی خوشی سے تمتمایا تھا۔ بات ہی ایسی تھی کہ ان کا خوش ہونا بنتا تھا۔ میر ہادی کے اشارہ کرنے پر افضل ڈاکٹر کو چھوڑنے گیا تھا۔ وہ لبوں پر بہت گہری مسکان لیے اندر آیا تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے لال ٹماٹر چہرہ لیے لیٹی آئی تھی۔ ہادی اس کے شرمانے کے اس انداز پر پھر نہال ہوا۔ میر ہادی اس کے قریب آ کر نیم دراز ہوا تھا۔ وہ خود میں سمٹی۔ "مبارک ہو مما ٹو بی"، ہادی کی سرگوشی نے اس کے چہرے پر لہو چھلکایا تھا۔ وہ اس سے چھپنے کو کروٹ بدلنے لگی مگر ہادی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے پر گرایا۔ "تھینکس میری جان، نہیں جانتی تم نے مجھے کس قدر بڑی خوشخبری سے نوازا ہے"،
ایک بہت بڑا بوجھ میرے سر سے اتار دیا۔ میر ہادی کا دماغ الگ سے تانے بانے بننے لگا تھا کہ اب قدرت نے اس پر مہربان ہو کر اس کے ہاتھ حویلی والوں کے سب سے بڑی کمزوری لگا دی تھی۔ اب وہ یقیناً لویزا کو اس سے الگ کرنے کے لیے ایک نہیں 1000 بار سوچیں گے۔ کیسا بوجھ ہادی؟ لویزا پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، اسٹور روم میں کیا کرنے گئی تھی؟ اس کا دھیان بٹانے کو کافی دیر سے دماغ میں مچلتا سوال پوچھا۔ ناشتہ بنانے لگی تھی تو چائے کی پتی ختم ہو گئی تھی، وہ لینے گئی تھی، اس نے معصومیت سے کہا تو ہادی مسکرایا۔ فریدہ کدھر مر گئی تھی؟ ایسے مت بولیں، اس کے بیبی کی طبیعت خراب تھی تو میں نے خود اسے چھٹی دی تھی۔ ڈرا دیا مجھے مسز۔ وہ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا بولا۔ جانتی ہو کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا تم بہت ویک ہو، اپنا خیال نہیں رکھتی نا، بہت پریشان کرتی ہو۔ آپ بھی تو مجھے اتنا پریشان کرتے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ اس الزام پر وہ پھر مسکرایا۔ کب میں نے پریشان کیا تمہیں؟ ہادی نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے بنا سمجھی کا مظاہرہ کیا اور انجان بن گیا۔ لویزا کو صدمہ لگا۔ ابھی جو کل بارش میں بھیگنے کے بعد اتنا پریشان کیا وہ پھر معصومیت سے بولی تو ہادی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اب اس کی شرارت سمجھتے لویزا نے خجالت اور ناراضگی سے اس کے سینے میں منہ دے لیا تو بندہ بھیگ کر گستاخیاں کرتے ہوئے خود ہی دعوت نظارہ اور دعوت عشق دے تو بندہ بشر ہوں، کیوں نہ سیر ہو کر دعوت اڑاؤں، ہادی نے کہتے دانتوں تلے لب دبایا۔ لویزا نے اس کے سینے پر مکے برسائے مگر وہ نرمی سے اس کی کلائیاں تھام کر اس کی کمر سے لگا چکا تھا۔ آہستگی سے کروٹ بدل کر اس پر حاوی ہوا، اپنے تشنہ لب اس کی آنکھوں پر رکھے، پھر چہرے کے ایک ایک نقش کو عقیدت سے چوما۔ لویزا اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے دوران کسمسائی۔ چھوڑیں، مجھے ناشتہ بنانے دیں، وہ بمشکل ہی بول پائی۔ میر ہادی کی شدتیں ہمیشہ ہی اس شیرنی کو بھیگی بلی بنا دیتی تھی۔ خبردار، پاؤں زمین پر رکھا لویزا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے وارن کیا۔ تبھی میکس اندر آیا تھا اور لویزا کو صحیح سلامت دیکھ کر دم ہلانے لگا۔ ہادی نرمی سے اس پر سے ہٹا اور اسے بھی اٹھا کر بٹھایا۔ ہادی نے تشکر اور محبت بھرے احساس سے اسے بے زبان کو دیکھا جو زبان نہ ہوتے ہوئے بھی آج اسے نہ صرف سب سمجھا گیا تھا بلکہ بروقت اپنی مالکن کو بچا لیا تھا۔ جانتی ہو لویزا، مجھے کیسے پتہ چلا کہ تم اسٹور روم میں بے ہوش پڑی ہو؟ ہادی کی بات پر لویزا چونکی۔ واقعی وہ تو ادھر روم میں سو رہا تھا۔ تو ہادی نے اسے مکمل بات بتائی تو لویزا نے حیرت سے میکس کو دیکھا، پھر اشارہ کر کے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ قریب آ کر اس کے پیروں میں لوٹنے لگا۔ او میرے کیوٹ بیبی! لویزا کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ ہادی نے بھی اس کو سہلایا، وہ اتنے میں ہی خوش ہو کر باہر بھاگ گیا۔ ہادی پھر اس کی جانب متوجہ ہوا تو لاشعوری طور پر بیڈ پر پیچھے کی جانب کھسک گئی۔ اس کے اس معصوم حفاظتی اقدام پر میر ہادی قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ بریک فاسٹ کے بعد اس نے لویزا کو بتایا کہ وہ ضروری کام سے کہیں جا رہا ہے اور لیٹ نائٹ تک لوٹ آئے گا۔ نکاح کے بعد یہ فرسٹ ٹائم تھا جب وہ کہیں جا رہا تھا۔ لویزا نے اسے لاکھ تسلی دی کہ وہ چلا جائے، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے، مگر میر ہادی تو اب اسے اس حالت میں چھوڑ کر بالکل بھی کہیں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جانا پڑ رہا تھا۔ ایک انتہائی خفیہ فلیٹ میں بیٹھے رانا میر ہاشم نے اپنے سامنے بیٹھے ایک دیو ہیکل
और इंतहाई भयानक और बड़ी शक्ल वाले आदमी के सामने बड़े नोटों की कुछ गुठियां उछाली। काम आज हो जाना चाहिए। मीर हाशिम का सरसराता लहजा। और आपका पोता? मैंने अपने पोते को बहाने से हवेली बुलाया है और कुछ भी करके आज रात इसे वहीं रोक लूँगा। तासर क्या होना चाहिए? यही कि डाका डालने आए थे। मज़ाहमत में मारी गई, बचनी नहीं चाहिए वो। मीर हाशिम ने इत्मीनान से कहा। मारना ज़रूरी है क्या? वो खबासत से राल टपकाता बोला। क्या मतलब? क्या बकवास है? तुम जैसे कुत्ते के आगे टुकड़े क्यों फेंके हैं ताकि काम हो जाए और वो मारी जाए? मीर हाशिम गुस्से से फनकारे। अगर उठाकर ले जाऊं और अपने पास रख लूं, जब जी भर जाएगा तो मार कर फेंक दूंगा। वो इत्मीनान से अपना गलाज़त भरा प्लान बताने लगा। अगर ऐसा किया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। मैं बेशक इसकी जान लेना चाहता हूँ, मगर मेरे पोते की इज्जत है वो। गंदी नज़र भी डाली तो आंखें निकाल लूँगा। जाओ और मार दो इसे। हाथ लगाने की गुस्ताखी मत करना, नहीं तो पूरी नस्ल उजाड़ दूंगा तुम्हारी, समझे? मीर हाशिम दहाड़े तो वो गगिया गया। माफ़ कर दे, मैं तो वैसे ही, और अगर आपके पोते को पता चल गया तो पकड़े गए तो सबसे पहले तो तुम मारे जाओगे। वो दांत पीस कर बोले। अच्छा अच्छा, समझ गया। काम हो मुकम्मल करके मुझे इस मुल्क से फ़रार होना है। इसने पहली मर्तबा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। मेरे पोते के वफ़ादार गार्ड और एक वफ़ादार नौकर अफजल होगा वहाँ। इन्हें बस ज़ख्मी या बेहोश करना होगा। एक कुत्ता भी होगा, इसे भी बेहोश कर देना। मैं अपने आदमी साथ भेजूंगा, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। इन सब को काबू करने में वो इन्हें काबू करने के बाद वापस चले जाएंगे, मगर अंदर बस तुम ही जाओगे, समझे? जी जी, समझ गया। वो कहता, नोटों की गुड्डियाँ उठाता। ये जा वो जा। ओह बुढ़ा कहीं का, अगर इतने अमीरजादे ने रखी हुई है तो जाने कितनी खूबसूरत होगी। लो बट्टी रजब, आज तो सुहाग रात मनाने की रात है। वो आंखों में खबासत भरी चमक लिए अपने मकरू प्लान बनाता वहाँ से निकला था। मीर हादी वाकई 3 बजे के करीब हवेली पहुँच चुका था। गाड़ी से बाहर निकला तो इधर बख्त को छोड़ने जमरद आया था। वो भी गाड़ी से निकला था और इंतहाई तैश इश्ताल और नफ़रत से राना मीर हादी को घूरा। वह शुरू दिन से इससे ख़ास किस्म की परखाश खाते हुए हसदो जलन का शिकार था। हालांकि मीर हादी से 4 साल छोटा था। हर वो चीज़ जो इसे चाहिए थी मीर हादी का मुकद्दर बन जाती थी। दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, कामयाबी, ज़िंदगी के हर कदम पर ऐसा हुआ था कि हर वो चीज़ जो इसे चाहिए होती थी खुद ब खुद मीर हादी की किस्मत की लकीर बन जाती थी। तो वो क्यों ना परखाश खाता, और अब तो इसकी वजह से इसकी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद हो चुकी थी। तो अब तो कुछ ख़ास किस्म की नफ़रत महसूस होती थी इसे मीर हादी से। अब भी वो तैश में इसके सामने आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीर हादी, मेरी बहन की ज़िंदगी के साथ खेलने की? वो फनकारा। ये मेरा और तुम्हारी बहन का आपस का मामला है, तुम्हें वजाहत देना ज़रूरी नहीं समझता? राना मीर हादी के इत्मीनान ने हमेशा की तरह इसे आग दिखाई। मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा इस हराफा। जमरत के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब राना मीर हादी के कुछ करने से पहले ही इसे बख्तावर की जानिब से एक जनाटेदार थप्पड़ पड़ा था। वो शशदर सा अपनी बहन को देखे गया। तुम्हें किसने हक दिया जमरत की किसी बहन बेटी के लिए ये गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करो? ये मेरा और इनका मामला है। तुम दूर रहो इस सब से, और छोटे हो छोटे बनकर रहो। मीर हादी इसे खूनख्वार निगाहों से घूरता, लंबे लंबे डग भरता अंदर जा चुका था।
आपी आप, ज़मरत झंझलाया। ज़मरत जाओ हवेली, वापस जाओ। बख्तावर ने इसे झिड़का तो वो पैर पटकता वहाँ से निकलता चला गया। मीर हादी बिगड़े हुए तेवर लिए अंदर आया था। अपनी कपड़ियाँ सहलाकर इसने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। फिर बख्तावर ही अंदर आई थी और इसे बातों में उलझाते कॉफ़ी दी। तब तक वो मुकम्मल तौर पर अपना गुस्सा भूल चुका था। इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। अम्मा और अम्मी साईं किधर हैं? इसने पूछा तो बख्तावर मुस्कुराई। आपके आने का सुनकर दोनों अम्मा साईं के कमरे में बंद हो गई हैं। क्यों? इसे हैरत हुई। नाराज़ जो हैं आपसे? बख्तावर ने कहा तो इसने सख्त सी आह भरी और उठा। मैं मिलकर आता हूँ, वो कहता अम्मा साईं के कमरे की जानिब आया। हल्की दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ तो सास बहू मुँह फुलाए मसहरी पर बरजमान थे। वो मुस्कुराया और आगे बढ़कर ज़बरदस्ती दोनों के मुँह चूमे। आ गई 3 माह के बाद माँ और बूढ़ी दादी की याद। बीवी के पल्लू से निकलने को दिल कर गया छोटे साईं का। अम्मा साईं ने खफीफ सा तंज किया तो वो वाकई शर्मिंदा हुआ, क्योंकि इस अरसे में वो वाकई इनसे मिलने नहीं आया था। माफ़ कीजिएगा अम्मा साईं, कुछ मसरूफ़ था। वो इनके सामने काट पर बैठा। तुमने अच्छा नहीं किया मीर हादी, बख्तावर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मुमताज़ बेगम ने पहलू बदलते कहा। मैंने इससे इजाज़त ली थी अम्मा साईं, वो सुकून से बोला। छोड़ दो इसे मीर हादी, हम इसे कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगे। अम्मा साईं ने कहा तो इसने खिड़की के पार देखा। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मीर हादी ने कहा तो दोनों सास बहू को साफ सूंघ गया था, मगर चेहरे ज़रूर खुशी से तमतमा दहक उठे थे। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, वो संजीदगी से बोला। जानता जो था ये खबर सुनकर कौन कमबख्त इसे ऐसे मशवरे देगा, बल्कि वो तो इसे हवेली लाने को तड़प जाएंगी। हुआ भी यही। मुमताज़ बेगम कुछ कहने लगी जब अम्मा साईं ने इनके कंधे पर हाथ रखा। वो भी पोते का दौर समझ गई थी, इसीलिए बोली, अभी तो तलाक होगी नहीं, तो जब बच्चा पैदा हो जाएगा बच्चे को हम बख्तावर की गोद में डाल देंगे, फिर छोड़ देना इसे। वो सुकून से बोली, मगर मीर हादी का धुआं धुआं होकर सफ़ेद पड़ता चेहरा देख कर ज़रूर मुस्कुराई थी। क्यों मैं किसी मज़लूम की आहें बद्दुआएं अपने सर क्यों लूँ? एक तो मैं इसे छोड़ूं, ऊपर से इसके जीने का आखिरी सहारा भी छीन लो। कभी नहीं, इसे छोड़ा तो बच्चा भी इसी को मिलेगा, समझे आप लोग। वो भी राना मीर हादी था। दांत पीसकर बोला, मगर इनको मुस्कुराते देख इन्हें नरूठेपन से घूरा। वो झटके से उठकर जाने लगा जब अम्मा साईं की बात ने इसके कदम वहीं मंजमद किए थे। अपने दादा और बाबा को खुद बताना जैसे हमें बताया, हम नहीं बताएंगे। वो जानती थी इनमें सख्त किस्म की नाराज़गी चल रही है इसी मदे को लेकर, और अगर मीर हादी ने खुद से ये बताएगा तो ये नाराज़गी दूर हो सकती थी। बस एक लफ्ज़ी जवाब था, ना हाँ थी ना ना। कब ला रहे हो इसे हवेली? इनकी बात पर मीर हादी को सुकून मिला था। जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, अभी कुछ वक्त लगेगा। वो कहता रुका नहीं था, वहाँ से निकलता चला गया और फिर पंचायत और ज़मीनों के बखेड़ों में ऐसा उलझा कि गए रात तक भी इसकी जान नहीं छूटी थी। मीर हाशिम ने इसे किसी न किसी काम में उलझा कर ही रखा। फिर अम्मा और अम्मी साईं के सरार पर वो हवेली रुक गया। वो इसका इंतज़ार करती रही थी, मगर इसके मैसेज करने पर कि वो आज रात नहीं आ पाएगा परेशान तो हुई, मगर फिर खुद को तसल्ली देकर लेट गई। आधी रात का वक़्त था। हैरत अंगेज़ तौर पर मीरलाज अंधेरे में डूबा हुआ था। जब गैर मामूली से शोर पर लवीज़ा की आँख खुली थी, वो उठकर बैठी और आहिस्तगी से दबे कदमों बाहर आई। वो शैतान सख्त सांड
پچھلی جانب سے کچن میں گھس چکا تھا۔ ہاتھ میں ایک بوتل تھی جو کہ شاید شراب کی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا تیز دھار خنجر۔ واہ واہ، آج تو شراب اور شباب دونوں سے لطف اٹھانا ہے، مزہ ہی آ جائے گا، وہ بوتل منہ سے لگاتا بڑبڑایا۔ باہر وہ جو لاؤنج تک آئی تھی، کچن میں اس شیطان کی موجودگی دیکھ اور اس کی مکروہ عزائم جان کر خوف سے لٹھے کی طرح سفید پڑ چکی تھی۔ بے اختیار ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا تھا۔ ادھر وہ شیطان ملگنجے اندھیرے میں اسے شاید دیکھ چکا تھا، تبھی اس کی جانب لپکا اور وہ جو خوف سے سفید پڑ چکی تھی۔ قدم جیسے وہیں منجمد ہو چکے تھے۔ میر ہادی بیڈ پر لیٹا بے چین سا تھا۔ رات گہری تھی، تقریباً 10 بجے کا وقت تھا، اور اس دشمن جاں کے بغیر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بختیار اچھی طرح اس کی جھنجھلاہٹ اور بے چینی دیکھ رہی تھی۔ اسے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے دیکھ بختیار نے ایک سخت سیاہ بڑی۔ فون کر لے اسے، بختیار نے اپنے موبائل سے نگاہ ہٹا کر اسے مشورہ دیا۔ وٹ؟ میر ہادی کو جھٹکا لگا۔ میں نے کہا اسے فون کر لے، جیسے آپ تڑپ رہے ہیں، کیا پتہ وہ بھی آپ کے فون کا ویٹ کر رہی ہو۔ وہ اب بھی سکون سے بولی تو میر ہادی ایک نظر اس کی جانب دے کر اپنا فون اٹھایا۔ کافی دیر بیلز جاتی رہی مگر ادھر سے فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ اس نے تنگ آ کر افضل کو کال ملائی، مگر جب افضل نے اور پھر باقی گارڈز میں سے کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا تو وہ بے تحاشا چونکا تھا۔ لویزا نے فون ریسیو نہیں کیا تو سمجھ آتا تھا کہ وہ سو گئی ہوگی، مگر افضل اور گارڈز یہ گستاخی نہیں کر سکتے تھے، خاص طور پر تب جب وہ کہیں جائے اور لویزا کی ذمہ داری اسے سونپ کر آئے۔ تو میر ہادی جانتا تھا کہ اس صورت میں افضل رات کو ہمیشہ جاگتا تھا تاکہ لویزا کی حفاظت کر سکے، اور دن میں سوتا تھا۔ کئی مرتبہ کے فون کرنے پر بھی جب کسی نے فون ریسیو نہیں کیا تو وہ آندھی بنا اس روم سے نکلا تھا۔ بھاری قدموں کی دھمک حویلی کے طویل و عریض لاؤنج میں گونجی تھی۔ کدھر جا رہے ہو برخوردار؟ دادا سائی کی دھاڑ گونجی تھی لاؤنج میں۔ اس نے بھنا کر پیچھے دیکھا تو دادا، بابا، اماں سائی اور ممتاز بیگم لاؤنج میں بیٹھے تھے، مگر وہ اس قدر بے چین تھا کہ دیکھ ہی نہیں پایا۔ میر لاٹ جا رہا ہوں، سکون سے کمر پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ میں پوچھتا ہوں آخر کیا جادو کیا ہے اس لڑکی نے تم پر کہ تمہیں اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ دادا سائی نے دانت پیس کر اپنے خوبرو اور جواں پوتے کو ملاحظہ کیا۔ پتہ نہیں دادا سائی، یہ بات تو آج تک میں خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ اطمینان برقرار تھا، مگر سامنے والے کو ضرور آگ دکھائی تھی، اور ہم نے تو کہا تھا کہ آج تم حویلی رکو گے، ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نگاہوں میں؟ وہ دانت پیس کر بولے۔ فی الحال اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے میرے لیے، وہ پھر سکون سے بولا۔ تو ان کے سینے میں ایک اندیکھی آگ سی بھڑکی تھی۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کا ہم سے مقابلہ کر رہے ہو؟ دادا سائی نے انگارے چبائے۔ آپ کے اکلوتے خاندان کے چشم و چراغ اور اربوں کی جائیداد کے مالک، یعنی میرے رانا میر ہادی کے جینے کی وجہ ہے وہ۔ 2 ٹکے کی لڑکی، تعجب ہے! اب بھی آپ اس کی قیمت اور اہمیت کا اندازہ نہیں لگا پائے؟ اس کے الفاظ جانے کیوں سب کو لاجواب کرتے چبھتے ہوئے سے لگے تھے۔ اب تو بختیار بھی پلک کی اونٹ میں سے اس کی باتیں سانس روک کر سن رہی تھی۔ سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اب ہوا کیا ہے جو منہ اٹھا کر چل پڑے ہو؟ دادا سائی پھر پھنکارے۔ مجھے کچھ غیر معمولی لگ رہا ہے، عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ میری عزت کی حفاظت کا سوال ہے، جانا ہوگا مجھے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا ہے اس کا کام تمام کرنے کے لیے۔ دادا سائی کی بات پر وہاں موجود سب لوگوں کے سروں پر حویلی کی چھت گری تھی جیسے یا پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ میر ہادی کے تاثرات
पल भर में बदले थे। लाल अंगारा आंखें और लहू छलकाता चेहरा, रगें यूं तनी जैसे अभी फट पड़ेंगी, मगर वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा साईं? राणा मीर दुराब को ही होश आया था। बेटे की ये हालत देखकर इनसे बास बरस करने का राणा मीर हाशम अपनी जगह से उठकर इसके रूबरू आकर खड़े हुए थे। जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। अब तक तो इसका काम तमाम भी कर दिया गया होगा। राणा मीर हादी की आंखों में आंखें डालकर कहा था उन्होंने। नहीं, अभी नहीं किया होगा काम तमाम। राणा मीर हादी की सरसराती आवाज़ हाल में गूंजी थी। नहीं, नहीं किया होगा काम तमाम। तो अपने आदमी को फ़ोन करके कहें कि गोली या खंजर का सबसे पहला वार इसके पेट पर करे। मीर हादी ने कहा तो सब ने इसे ऐसी निगाहों से देखा जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ हो। जबकि इसकी बात समझकर अम्मा साईं और मुमताज़ बेगम आवाज़ बुलंद रोने लगी थी। क्यों, ऐसा क्यों बोलूं अपने आदमी को? दादा साईं ने पोते की फरमाइश पर खुश होते पूछा था। क्योंकि मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वो इस खानदान के वारिस को जन्म देने वाली थी। अल्फाज थे कि पगला हुआ सीसा, जुमला था कि आंधी या तूफान, जो मीर हवेली की तमाम अक्कड़ रोब तनतना और गरूर का सर कुचलकर इसे खाक में मिला गई थी। दादा साईं अपनी जगह पे खड़े बुरी तरह लड़खड़ाए थे कि मीर दुराब को इन्हें सहारा देना पड़ा। मीर हादी ने एक तस्मखराना और हकारत भरी निगाह इन पर डाली, जो अपनी अना और जिद में अंधे हो चुके थे। दादा साईं, अगर मेरी बीवी को एक खरोच भी पहुंची या मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो खुदा की कसम और इसी बच्चे की कसम, राणा मीर हाशम की नस्ल राणा मीर हादी पर ही ख़त्म हो जाएगी और इसके ज़िम्मेदार राणा मीर हाशम खुद ही होंगे। वो कहकर रुका नहीं था, तेज़ी से बाहर निकला था। दादा साईं के जिस्म से जैसे जान निकली थी। मीर दुराब ने इन्हें सहारा देकर सोफे पर बिठाया। मीर दुराब, मेरा फ़ोन दो मुझे, जल्दी करो, वो दहाड़े थे। ये क्या कर दिया आपने? अगर इसकी बीवी या बच्चे को कुछ हो गया तो? अम्मा साईं के रोने में इजाफा हुआ था। कितने सालों से इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का, और आज जब वो खबर मिली थी तो जैसे अनकरीब ही छिनने वाली भी थी। तुम लोगों को पता था पहले? मीर दुराब मुमताज़ बेगम की जानिब देखकर दाड़े। नहीं, आज ही बताया इसने, वो घबरा गई। मीर हाशम काफ़ी देर रज्जब का फ़ोन ट्राई करते रहे, मगर इस खबीस ने फ़ोन न उठाया। 2-3 घंटे सख्त टेंशन में गुजरे। आज की रात बहुत भारी थी। हवेली के तमाम अफराद जाग रहे थे। आहर थक हाकर जो वो नहीं करना चाहते थे वो करना पड़ गया। वो पुलिस को इत्तला नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे दुनिया वालों और मीडिया को इस बात की भनक लग सकती थी। मगर इसके बावजूद मीर हाशम ने एक नंबर डायल करके कान को लगाया था। दूसरी जानब कमिश्नर ऑफ पंजाब थे। रात के 1:30 बज चुके थे। एक एड्रेस भेज रहा हूँ कमिश्नर, मेरी बहू है वहाँ पर और इसकी जान खतरे में है। फ़ौरन जाकर इसकी हिफाजत करो, एक खरोच भी ना आए इसे। वो जाने और क्या क्या बता रहे थे, और ये वही थे जो कहते थे कि कभी इसे अपने ख़ानदान की बहू तस्लीम नहीं करेंगे। और अब गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। आज वो इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं था कि गाड़ी ड्राइव कर सके। रात को लगाई सन ग्लासेस के पीछे बार बार आंखें नम हो रही थी और लबों पर इसकी सलामती की दवाएं थी। इसका दिल किया आली और उजाला को इत्तला दे दे, मगर वो एक जान के लिए इनकी जान भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। रात के 1:30 बजे बाहर राणा मीर हाशिम के आदमियों ने गार्ड्स और अफसर को काबू करके होश करके क्वार्टर में बंद कर दिया था। मैक्स को इसके घर में बंद कर दिया गया था। बाकी आदमी वापस चले गए थे, जबकि रजब किचन की जानिब से अंदर घुस आया था। लवीज़ा इसके सामने खड़ी थी।
وہ لویزا کی جانب لڑکھڑاتا بڑھا تو وہ واپس مڑ کر بجلی کی سی تیزی سے اپنے کمرے میں گھس کر اس نے لاک لگایا تھا اور دروازے سے لگی نیچے بیٹھتی چلے گئی تھی۔ وہ دیکھ چکی تھی وہ دیو ہیکل آدمی جلد ہی دروازہ بھی توڑ دے گا۔ لویزا نے گہرے گہرے سانس لی اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ جانے کیسے اور کیوں مگر ایک باری مہربان سی آواز کانوں میں گونجی، جیسے یہ سبق اسے بچپن سے لے کر اب تک ازبر کروائے گئے ہوں، جیسے یہ بار بار اسے سکھایا گیا ہو۔ یہ 5 پوائنٹس ہمیشہ ہمیشہ اپنی ذہن میں رکھنا میری بچی۔ ہر کوئی جو بھی تمہارے آس پاس ہو ضروری نہیں کہ سب ہی اچھے ہوں، ان میں سے کوئی گندا اور بیڈ مین بھی ہو سکتا ہے جو تمہیں بارم پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ڈرنا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ڈر آپ کو مینٹلی اور فزیکلی کمزور کر دے گا۔ دوسرا، سچویشن کو فیس کرنا، سامنے والے کو آپ ہمت والی اور بہادر ہو یہ دکھانا۔ تیسرا، ایٹ دا سم ٹائم اس سچویشن سے باہر آنے کی کوشش کرنا اور مشکل سے بیچ نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا۔ فورتھ، کسی اپنے کو انفارم کرنے کی کوشش کرو۔ ففتھ، اگر ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ کام نہ کرے تو اپنی پوری طاقت لگا کر سامنے والے پہ اٹیک کرو۔